मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरी और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता कई सालों से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम आपकी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सिर्फ इस ईस्टर के मौके पे हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इसकी वीडियोस को ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद के कलाम की बिशारत के इस काम में आप हमारे साथ शरीक हों। ना सिर्फ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, इसकी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि आप ख़ुद भी इसकी वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ख़ानदान रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए और दुनिया के कोने कोने तक हम खुदावंद के कलाम की खिदमत को आपकी मदद से बेहतर तौर पर कर सकें। शुक्रिया। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ रजू करते हैं और खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 27वां बाब, उसकी 50वीं आयत से 53वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, यस्सू ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बहुत सी ऐसी अजीबो गरीब बातें रूनुमा हुई मुकद्दस जुमे के दिन या गुड फ्राइडे के दिन, जिनको जब तक हम बारीक बीनी से नहीं देखते वो समझ नहीं आती। मसीह खुदावंद के जान देते ही मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। जो जुदाई की एक दीवार थी जो काहिनों को रोकती थी, जो सिर्फ एक बंदे को इजाज़त देती थी और वो सरदार काहिन था कि वो साल में एक दफ़ा पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो सके, उस दीवार को सिरे से ही खुदा ने ख़त्म कर दिया। सबसे दिलचस्प वाक़या जो रूनुमा हुआ वो मैंने आपके सामने 52वीं आयत में पढ़ा, और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। यहाँ लफ्ज़ जी उठे इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ क़यामत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए जब भी इन मुर्दों के जो मसीह खुदावंद ने ज़िंदा किए, उससे पहले नबियों ने ज़िंदा किए या उसके बाद उसके शागिर्दों ने ज़िंदा किए या यहाँ पर मसीह यीशु के इस दुनिया में से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ऐलान पे ज़िंदा हुए, ये तमाम के तमाम मुर्दे अपने फ़ानी जिस्मों में ज़िंदा हुए और फिर उन्हीं फ़ानी जिस्मों में मरकर ज़मीन में उतर गए या कब्रों में उतर गए। लेकिन ये जो मुर्दे ज़िंदा हुए, इनके बारे में एक बड़ी बारीक और दिलचस्प हकीकत है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप 53वीं आयत मेरे साथ देखें तो यहाँ लिखा है, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दी। जी उठने के बाद, भाई मुर्दों में से ये ज़िंदा हो गए हैं, कब्रों में बैठे हुए हैं और कब्रों में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और 3 दिन तक कमोबेश 40 घंटे इनको हो गए हैं, ये वहाँ बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और इनका इंतज़ार लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, और ये लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन किसका? बारात कितनी भी खूबसूरत हो, दुल्हे के बगैर बारात अधूरी होती है। ये इंतज़ार कर रहे थे मुर्दों में से ज़िंदा होने वालों के पैलौठे का, कि वो ज़िंदा हो और फिर हम अपना काम शुरू करें। इन्होंने जलाल की तरफ जो मरने के बाद सफ़र शुरू होता है, उसकी अभी इब्तदाई मराहिल ही देखी थी। कुछ इब्राहिम की गोद में थे खुदा के लोगों के साथ, और कुछ इब्राहिम की गोद से बाहर थे गुनहगारों के साथ। लेकिन जिन्होंने जलाल का थोड़ा सा मज़ा चखना था,
یہ جلال کی انتہا کو دیکھنے کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے کہ ہم تو اپنے بدنوں میں واپس آ کے زندہ ہوئے ہیں، لیکن جب وہ آئے گا جو جلالی بدن میں زندہ ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی، یہ اس حالت کو دیکھنے کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے کہ جب وہ اپنے جلالی بدن میں ظاہر ہوگا تو جلالی بدن کیسا ہوگا، یہ اس جلالی بدن کو دیکھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بارات کی صورت میں بیٹھے ہیں کہ جب دلہا آئے گا تو اس کا جاہ و جلال، اس کی عظمت، اس کی خوبصورتی یقیناً جیسے ایک عام زندگی کی بارات سے دولہا سب سے منفرد، خوبصورت اور کمال ہوتا ہے، تو جو ہمارا دلہا ہے جس کی ہم کلیسیائیں ہیں وہ تو اس کائنات کا خالق ہے۔ اور جب وہ جلالی بدن میں ظاہر ہوا تو اس دنیا کے عالم کچھ اندھے ہو گئے، کچھ نابینا ہو گئے، کچھ کی کانوں کی سماعت چلی گئی اور کچھ کی عقلیں جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ مرنے مرانے کی بات تو فرق ہے، وہ اس سے پہلے ہی قبر سے نکل کر کشمیر دوڑ گیا، تو مردوں میں سے کہاں سے زندہ ہو گیا۔ تو یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، دلہا کی عظمت کو چھپانے کی یا ہماری آنکھوں سے دور کرنے کی۔ لیکن جو دلہا ہے جب وہ ظاہر ہوا تو پھر اس نے اس دنیا کو بتایا کہ وہ دلہا ہے، اب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، اور یہ اس کی بارات جو یہاں پر بیٹھی تھی، یہاں 53ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد، اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ 3 دن کا انتظار ہے دلہا کا، اور جب انتظار پورا ہوتا ہے تو پھر یہ روانہ ہوتے ہیں کہ جا کے اب دنیا کو بتائیں کہ جنہوں نے جلال کا تھوڑا سا مزہ چکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ جو کامل جلالی بدن ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ یہاں چند حقائق ہیں جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ کامل جلالی بدن ہوگا کیسا۔ پہلی بات، جلالی بدن یہی ہوگا، یہ پہلی حقیقت ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسیح خداوند اسی بدن میں زندہ ہوئے، یا مسیح خداوند کا وہی بدن جو وہ اس دنیا میں رکھتے تھے وہی بدن جلالی ہو گیا۔ تو جیسے ان کا بدن جلالی ہو گیا ویسے ہی آپ کا اور میرا بدن بھی جلالی ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کہ جلالی بدن کوئی نیا بدن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی بدن کی حالت کو بدل کر اس کو جلالی بدن کر دے گا۔ دوسری چیز، اس بدن میں موت واقع نہیں ہوگی، وہ بدن موت کی قید سے اور ہر طرح کی قید سے مبرہ ہوگا، اس پہ موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب بھی ہم اس دنیا میں زندہ ہونے والوں کی بات کرتے ہیں تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو زندہ ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے زندہ ہوئے، لیکن مسیح خداوند جب زندہ ہوا تو جلالی بدن میں زندہ ہوا۔ دوسری چیز کہ ان کے آنسو نہیں ہوں گے، ان کے اندر درد نہیں ہوگا، جو مکاشفہ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا۔ تو وہاں نہ آنسو ہوں گے، نہ درد ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، وہ بدن ایسا جلالی ہوگا۔ تیسری چیز کہ وہ بدن قابل شناخت ہوگا، یعنی کہ اس بدن کے اوپر جو کچھ زخم ہیں وہ قابل شناخت ہوں گے۔ مسیح خداوند کے زخموں کو اس کے شاگردوں نے دیکھا، بلکہ ایک نے جب کہا کہ میں یقین نہیں لاتا تو مسیح خداوند نے خود اپنے زخم اس کے سامنے پیش کیے کہ میرا ہاتھ دیکھ، میری پسلی جہاں نیزہ مارا گیا اس کو دیکھ، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میں مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہوں۔ اگلی بات کہ جو جلالی بدن ہے وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن یہاں اس بات کو ذرا سمجھیں کہ کھا پی سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر انہیں بھوک لگے گی یا انہیں کھانے کی ضرورت ہوگی، انہیں حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کھانا کھایا مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جلالی بدن کھا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حاجت نہیں ہے۔
جیسے ہم انسان ہیں، ہماری حاجت ہے کہ ہم کھانا کھائیں، اگر کھانا نہ کھائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ایسا مسیح یسوع کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہے، یا جلالی بدن کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اگلی بات، جس عروج پر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے اسی عروج پر آپ کا بدن جلالی ہو جائے گا۔ مسیح خداوند نے 33 سال 33.5 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور جب وہ دوبارہ جلالی بدن میں ظاہر ہوا اپنے شاگردوں پر تو اس کا وہی بدن، اس کی وہی عمر تھی جس میں اس نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہماری جو بھی عروج پہ عمر ہوگی، یا جس عمر تک بھی ہم پہنچے ہوں گے، اسی حالت میں ہمارے بدن جلالی ہو جائیں گے۔ اگلی بات، ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، اگر سیاہ ہیں تو سیاہ ہوں گے، سفید ہیں تو سفید ہوں گے، کیونکہ جب ہم مکاشفہ کو دیکھتے ہیں اس کے 9 باب کی 7ویں آیت میں، تو وہاں آپ کو ہر نسل، ہر زبان اور ہر علاقے کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ جو شناخت ہے یہ کی جاتی ہے رنگ سے، روپ سے، قد سے، کاٹ سے، اور ہمارے ظاہری بدن کی حالت سے۔ تو جلالی ہو جانے کے بعد ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، بس بدن کی حالت بدل جائے گی، یہ خاکی ہے اور وہ جلالی ہوگا۔ اور آخری چیز، موسیٰ جب خدا کے حضور رہتا تھا تو اس کے چہرے پہ بھی خدا کا نور آ جاتا تھا، اور بنی اسرائیل اسے کہتے تھے اپنا چہرہ ڈھانک لے کیونکہ تیرا چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ پہاڑ پہ جب مسیح یسوع کے شاگرد موسیٰ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہاں جب ان کے چہرے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ چمکنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی خاص چیز ہے کہ جب ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں گے، وہ ہمیں جلالی بنا دے گا، تو ہماری حالت بھی ویسی ہی ہو جائے گی جیسی موسیٰ کی ہو جاتی تھی، کہ ہمارے اندر سے خدا کا نور جو ہمارے اس کے پاس رہنے کی وجہ سے ہماری ذات میں داخل ہوگا، وہ ہماری ذات سے منقش ہوگا، اور اس نور سے ہم پہچانے جائیں گے جیسے موسیٰ پہچانا جاتا تھا کہ یہ خدا کے پاس سے ہو کے آیا۔ ارے جو خدا کے پاس سے ہو کے آتا تھا وہ نورانی دکھائی دیتا تھا، تو تو اور میں جو ابد تک خدا کے ساتھ رہیں گے، ہمارے اندر نور کی کیا حالت ہوگی۔ خدا کرے کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ میں نے پچھلے کئی سالوں میں اس حقیقت کو سیکھا کہ ہماری امید زندہ امید ہے، کیونکہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ لیکن سن 2023 میں اس سے آگے بڑھا اور میں نے سیکھا کہ ہمارا مخلصی دینے والا جلالی بدن میں زندہ ہے، اس لیے ہماری امید نہ صرف زندہ امید ہے بلکہ ہماری امید زندہ بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس خوبصورت موقع پہ آپ اپنے چرچز میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں جہاں بھی بیٹھیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری امید نہ صرف زندہ امید ہے بلکہ جلالی ہے، کہ ہم جب خداوند کے حضور ہوں گے تو وہ ہمیں بھی اپنی مانند جلالی بدن دے گا، اور ہم اس کے جلال میں ابد تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ آمین۔